اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا یا محمد النبی الامی وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، وگرنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، ماروں کا کیا حال ہوتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہ وہ موقع ہے کہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کو جو ہے سکون مل گیا، ان کو قرار آ گیا، جو بیچارے تھے ان کو ایک چارہ گھر مل گیا۔ اور اسی طرح دنیا کی جو بھی مشکلات تھیں، بلکہ جو ہمارے بچیوں کو جو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی رحمت کے صدقے میں ان کو اس سے نجات ملی، اور عورتوں کو جو ہے ایک مقام اسلام نے جو ہے وہ دیا۔ یہ اتنی چیزیں ہیں کہ اگر یہ لسٹ میں گنتا جاؤں تو یقین مانیں کہ گھنٹوں درکار ہیں، پھر بھی اس لسٹ کا ایک حصہ جو ہے مختصر سا وہ بھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ مقصد یہ ہے سارا کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت ماہ مبارک، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام یہ جو دنیا ہے اس کو تخلیق فرمایا، ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے۔ تو انہی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے آج یہ بہت ہی مخصوص، بہت ہی اسپیشل پروگرام جو ہے آپ کے لیے لے کر حاضر خدمت ہیں، اور یہ امہ چینل کی سعادت ہے کہ الحمدللہ اتنے خوبصورت سراخان جن کی محبت لاکھوں کروڑوں پوری دنیا کے جو مسلمان، جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کے دلوں میں بستی ہے، جن کی محبت، وہ ہستی میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے۔ میری مراد ہے بہت ہی میرے انتہائی محترم، بہت ہی مکرم، بہت ہی محبت والے، بہت ہی چاہت والے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کلام پیش کرنے والے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کلام کی قبولیت ہے الحمدللہ کہ یہ لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے اتر جاتا ہے، اور پھر وہ سحر انگیز اثرات جو ہیں وہ دلوں پر مرتب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو دل جو ہیں لوگوں کے وہ آقا کی محبت میں سرشار ہو جاتے ہیں، ان کے دل منور ہو جاتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب۔ وہ قاری صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، میں پہلے ان کی جانب چلتا ہوں، ان سے سلام دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد قاری صاحب سے باتیں بھی کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی موقع دیا جائے کہ آج آپ قاری صاحب سے وہ باتیں شاید جو آپ کے دل میں ہوں، وہ باتیں جو شاید آپ کے دل میں ہوں لیکن موقع نہ آج تک میسر آیا ہو، تو یہاں پر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ باتیں جو ہیں وہ بھی چند باتیں جو ہے قاری صاحب سے پوچھوں، تاکہ جتنے بھی ہمارے ناظرین جاننے والے ہیں ان کو یہ معلومات مل سکیں۔ تو قاری صاحب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب ماشاءاللہ مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ماشاءاللہ۔ دیکھیں قاری صاحب، یہ میرا خیال ہے کہ جتنی مصروفیت یہ اس ماہ مبارک میں ہوتی ہے، اتنی مصروفیت شاید ہی کسی اور وقت میں اتنی ہوتی ہو کہ پے در پہ اتنے دن میں اتنے پروگرامز ہوتے ہیں کہ کتنے احباب کو آپ کو معذرت جو ہے وہ کرنا پڑتی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ یہ مہینہ جو ہے ہر ایک اس کی طرف جو ہے وہ تانگ لگائے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے کہ کب وہ ماہ مبارک آئے گا اور کب یہ برکات جو ہے وہ میں سمیٹوں گا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو میں امہ چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس طرح کے پروگرام جب بھی پاکستان سے ثنا خوان رسول آتے ہیں تو ہر ربیع الاول شریف میں ہر سال یہ بہت اچھے پروگرام انعقاد کرتے ہیں۔ عارف بھائی کو، ندیم بھائی کو، پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص آپ کو ماشاءاللہ آپ کی بھی بہت مصروفیات ہوتی ہیں ان دنوں میں، لیکن پھر بھی آپ ٹائم نکال کے ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں۔
اور جو بات ہے کہ ربیع الاول شریف پاکستان میں تو 1 ماہ 2 ماہ پہلے میسج چل جاتے ہیں کہ 2 ماہ بعد سرکار کی آمد کا مہینہ آ رہا ہے. اور پھر میں نے اس حوالے سے ایک کلام بھی پڑھا تھا. تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے عام دنوں میں بھی جو ربیع الاول میں ٹائم نہ ملے وہ کہتا ہے بعد میں آپ دے دیجئے گا, بعد میں نہیں ملتا. تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہر کسی کو ٹائم دیا جائے, لیکن پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہوتی. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ, بلکہ میری ایک اور عادت ہے اور میں نے یہ کوئی اسپیشلی ایسا کیا ہے کہ جو ملنا چاہتا ہے نا, کچھ لوگ ڈرتے ہیں, کچھ لوگوں کو ذہن ایسا بنایا ہوتا ہے کہ نہیں قاری صاحب ملتے نہیں ہیں, وہ ایسے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, میں خود جا کے ملتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں سے. سبحان اللہ. کہ پتہ نہیں اس کے دل میں کب سے حسرت ہوگی کہ قاری صاحب کو میں ملوں گا. مجھے محسوس ہو جاتا ہے یہ ملنا چاہتا ہے, تو اس سے ملتے ہیں. اور اس مہینے کا میں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اس پروگرام میں شامل ہیں سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ماہ ربیع الاول کی. MashaAllah. All the viewers, especially youngsters, if you're watching, because this is a special program, Qari Shad Mahmood Qadri is here with me, and if you want to have a chat with Qari Sahab, you want to ask them anything, now's the opportunity. You can either go through me or you can ask them direct. But inshallah, we are here for a while, and we will take some calls later on as well. Qari Sahab, یہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی, اور واقعتاً چونکہ ہمارے ساتھ بہت سے لوگوں کے روابط ہوتے ہیں اور وہ ہمیں پھر اپنی آراء سے آگاہ بھی کرتے رہتے ہیں. یہ ابھی جو آپ نے بات کی نا, آپ یقین مانیں بہت سے جو احباب ہیں ان کو واقعتاً یہ یا تو کوئی حجاب ہوتا ہے یا پھر واللہ عالم ان کو شاید کوئی تجربہ ہوا ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً اس چیز کو کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے جس انداز سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ہم ملنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہمیں جو ہے نا وہ فوب آف کر دیتے ہیں, انگریزی میں اس کو کہتے ہیں, یعنی کہ وہ جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو مٹنے نہیں دیتے, وہ ملنے نہیں دیتے, موقع نہیں دیتے. لیکن آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ تو خود ان دوریوں کو مٹا کر جو ہے وہ قریب جا کر ملتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں بڑی خوش آئین بات. بڑے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں پاکستان میں بھی اور UK میں بھی جو دور سے نا حسرت سے دیکھتے ہیں. اور میں اسپیشلی, اور میں نے کبھی آج تک کسی کے مطلب کوئی کسی نے سلام کوشش کی ہے, ہاں مجھے نظر نہ آیا ہو, میں نے دیکھا نہ ہو, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے ویج جانتا ہے. کوشش میں نے کی ہے کہ کوئی اگر پیچھے سے دل اس کا کر رہا ہے اور مطلب لیکن وہ آنا نہیں چاہتا. وہ آج ایک محفل تھی, تو اس محفل میں نا نیلسن میں ایک محفل تھی, تو ایک بھائی جان نے کہا کہ میری بیٹی وہ ہے معذور ہے, تو اس کا وہ آ نہیں سکتی, تو آپ کیا چل سکتے ہیں اس کو پیار دینے کے لیے. تو میں نیلسن سے وہ محفل سے ریکویسٹ کی ان سے, تو میں 10 منٹ کے لیے ان کے ساتھ گیا, اس بچی کو پیار دیا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی بات قبول ہو جائے, منظور ہو جائے. وہ اس بچی وہ آ نہیں سکتی تھی, لیکن میں ادھر چلا گیا, کوئی بات نہیں, اس میں کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو قاری صاحب یہ تو آقا کی یہ محفل اور پھر آقا کے ذکر کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ الحمدللہ, میرا خیال ہے کوئی فرمائش کرنے کی میرے پاس وہ اس انداز سے گنجائش نہیں, کیونکہ الحمدللہ آپ خود ہی ان تمام کلاموں کو سمجھتے ہیں کہ کون سے موقع پر کس کلام کا انتخاب ہونا چاہیے. تو یہ آج کی یہ جو ہماری محفل, اس میں پھر ابتدائی کلام جو بھی آپ مناسب سمجھیں وہ پیش فرمائیں. میں ایک حمد میں نے خود لکھوائی تھی, وہ ہر محفل میں نہیں پڑھتا. UK میں بھی میں نے 1-2 پروگراموں میں پڑھی ہے. وہ میں نے اسپیشل لکھوائی کیونکہ میں مرشد سونا ایک میرا کلام فیمس ہوا ہے, اس حوالے سے پھر مجھے اپنے مرشد سے بہت پیار ہے. اس حوالے سے ایک کلام ہے, حمدیہ کلام ہے, اس میں ذکر ہے نسبت کا. اور کیسے میں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آج سارا دن سے جس انداز سے ہم بھی مصروف ہوتے ہیں, لیکن آپ تو ہم سے بھی بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں, اس لیے میں آج کوشش کروں گا کہ آپ جو کلام ہیں نا ان کے فلیورز جو ہیں یعنی کہ وہ ٹیسٹ دیں تاکہ زیادہ مختلف فلیور جو ہیں ایک گلدستہ وہ بن جائے. لیکن آج لمبے کلاموں کی میں آپ سے درخواست جو آج نہیں کروں گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. درود شریف صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ.
سب دا مالک اللہ، سب خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ۔ دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ، دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ او دا نور تجلا۔ سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ۔ میرا مالک میرا مولا اچیاں شاناں والا، اچیاں شاناں والا، سارے جگ دا پالن ہارے، ہر ایک دا رکھوالا، ہر ایک دا رکھوالا۔ او دا کوئی شریک نہیں جگتے، او دا کوئی شریک نہیں جگتے، او ازلاں تو اے کلا۔ سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ۔ اور بات نسبت کی ہے، شعر تو اس کے بہت ہیں، ایک آخری پیش کر دیتا ہوں کہ لکڑی دے نل لویا تردا، سچے کول پرانے، سچے کول پرانے، نسبت باجوں کچھ نہیں لبدا، کہہ گئے لوگ سیانے، کہہ گئے لوگ سیانے۔ جے تو رب نو راضی کرنے، جے تو رب نو راضی کرنے، پنج تن دا پھڑ لے پلا۔ سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ۔ اول حمد ثنا الہی، او جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام او چتارن والا، کسے مدان نہ کردا۔ قاری صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام، اور یقیناً میرا خیال ہے کہ جس خوبصورتی کے ساتھ شاعر نے یہ کلام لکھا ہے الحمدللہ، اور یہ تو کیا کہتے ہیں کہ ٹیلر میڈ، خصوصی طور پر جیسے آپ کے لیے ہی لکھا گیا ہے، یہ بہت ہی پیارا، اور آپ کا انداز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک میرا کلام بڑا مشہور ہے، کر دے کرم رب سائیں، تو پھر وہ جب سارے نعت خواں پڑھنے لگ جاتے ہیں پھر میں تھوڑا چینج کر لیتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ میں نے اسپیشل، حالانکہ اس کی طرز میں اور اس میں فرق ہے، لیکن اس کا میٹر اور ہے، اس کا میٹر بالکل بالکل ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ عثمان ہیں قاری صاحب برمنگھم سے، تو عثمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ظاہر ہے بہت سے لوگ مشتاق ہیں آج یہاں کال کرنے کے، تو عثمان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ خوش آمدید عثمان بھائی، آپ کو کہتے ہیں پروگرام میں۔ بہت شکریہ سر، ماشاءاللہ خوش قسمت، میری پہلی کال میرے خیال میں ملی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی محبت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دودھ پاک پڑھ کر کال کی ہوگی انشاءاللہ۔ جی وہ قاری صاحب سے بس جی بسم اللہ کریں بات، قاری صاحب سن رہے ہیں۔ جی قاری صاحب سے ایک فرمائش ہے، اگر وہ پیر صاحب کی سنا دے، لو مدینے کی تجلی سے۔ ٹھیک 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 عثمان بھائی، اور جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ۔ تو یہ قاری صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ فرمائشوں کا سلسلہ، تو اتنی فرمائشیں ہوں گی نا، ابھی ہم ظاہر ہے کہ آج دن میں میرا خیال ہے سارا دن پڑھتے رہے ہیں، لیکن فرمائشیں ہم پوری پھر بھی نہیں کر سکے، تو یہی حال آپ کا بھی ہوتا ہے روز ہی۔ اچھا کیسی بات ہے کہ کال بھی پہلی تھی جی جی جو میں نے اپنا شیڈول بنایا ہے پڑھنے کا، اچھا، اس میں بھی یہی نعت تھی۔ اللہ قاری صاحب یہ تو عثمان بھائی کی دیکھ لیں پھر اس کے دل کی آواز، قدرتی بات ہے، یہ میرے شیڈول میں یہی نعت تھی کہ حمد کے بعد پیر صاحب کا میں اور کلام قاری صاحب میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں، ابھی ادھر راچ ڈیل میں
جو آخری کلام ہم نے پیش کیا وہ بھی یہی تھا یہ بھی فرمائش ہوئی تھی، سبحان اللہ، ہوئی تھی اور وہ ہم پوری کر کے آ رہے ہیں۔ نواز بھائی ہیں جی فرانس سے ہمارے ساتھ، بٹ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء حاجی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بٹ صاحب میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید، قاری صاحب سے بھی بات کریں، سلام دعا کریں۔ نواز قاری صاحب کی خدمت میں بھی اسلامی عقیدت اور آپ وعلیکم سب السلام کو ربیع الاول کے مبارک مہینے کی بہت بہت مبارک۔ ماشاءاللہ۔ اور بٹ صاحب کیا کوئی آج کوئی پیغام دیں گے، فرمائش کریں گے؟ ایک سوال بھی ہے، ایک فرمائش بھی ہے۔ اچھا تو یہ ہمارا وہ وائی کیو اے تو ہے نہیں، لیکن چلیں کوئی محبت بھرا سوال ہوگا، ریلیٹڈ ہے، اس سے ریلیٹڈ ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، کریں سوال۔ بڑا پیارا سوالات ہے۔ اب میرا ایک سوال اور ایک فرمائش بھی ہے، جی جی جیسے میں نے عرض کیا ہے۔ میرا سوال یوں ہے کہ کیا فلمی طرز میں نعتیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ اچھا تو یہ بات ہوگی۔ دوسری میری فرمائش ہے کہ جو قاری صاحب میری طرف سے جو توجہ فرمائیں، اور کیونکہ ماشاءاللہ اتنے سلام پڑھا جاتا ہے، آپ اتنی پیاری درس میں پڑھتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے، آمین۔ اور دوسری بات کہ وہ نعت جو سب سے زیادہ آپ کو نعت شریف پسند ہے وہ پڑھے نعت۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جناب بٹ صاحب۔ اصل میں قاری صاحب یہ جو مشکل ہے نا سب سے زیادہ، یہ بڑا ایک مشکل سا سوال ہوتا ہے، اس کی وجہ نہیں کوئی مشکل اس نعتیں تو ساری جو ہے وہ پسند ہوتی ہیں۔ مشکل سوال نہیں ہے، اصل میں اگر کسی کو بریف کر کے بتا دیا جائے تو پھر میرا خیال کوئی بات مشکل نہیں ہوتی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں آپ درباروں پہ جاتے ہیں، آپ سجدے کرتے ہیں، تو حالانکہ یہ میرے ریلیٹڈ بات نہیں ہے، تو علماء کرام ہمارے مشائخ اعظم، لیکن ہم ان کے قدموں میں بیٹھنے والے ہیں، تو سجدہ صرف اللہ کو، صرف اللہ کو، اور کسی کو نہیں ہے۔ وہ تعظیم ہے، وہ عقیدت ہے، وہ شوق ہے، محبت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھائی جان نے کہا فلمی طرزوں پہ، اب وہ راگ اور راگنیاں وہی ہیں، اسی میں طرز وہ ہوتی ہے، اسی میں طرز وہ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کس نیت سے کلام پڑھ رہے ہیں، کہ آپ اس میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یا صرف آپ طرزیں سنانا چاہتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نیت جاتی ہے، تو ایسی نیت رکھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے پیغام دینا ہے۔ واہ کیا خوبصورت بات کی قاری صاحب۔ شریف صاحب ہیں جی لندن سے ہمارے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم حاجی صاحب اور قاری صاحب، آپ دونوں کو بہت 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 سلام اور مبارکباد عید میلاد النبی کی۔ خیر مبارک۔ جس شوق اور ذوق سے قاری صاحب نعتیں پڑھتے ہیں، کیا تعریف کروں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ جذباتی ہو جاتے ہیں ہم لوگ بھی۔ اللہ اکبر۔ ایک فرمائش ہے، جی کون سی؟ دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جی بسم اللہ۔ جی وہ ہے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے۔ ٹھیک جی حضرت اگر پوری ہو جائے تو بڑی مہربانی۔ پیر صاحب کا کلام تو آپ نے اب سنانا ہی ہے، وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شریف بھائی بہت بہت شکریہ، آپ کا جزا دے۔ قاری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جیسے بابا جی بھی کہتے ہیں نا کہ ہر چیز ہوتی تو اندر ہے، کہ ظاہر ہے کہ اس کو کس انداز سے کوئی چھیڑتا کس طرح ہے، اس کا تذکرہ کس طرح وہ کرتا ہے، تو اسی وجہ سے پھر ہو جاتا ہے۔ تو قاری صاحب چونکہ میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم مختصر کوئی جو انتخاب آپ نے کیا ہے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، تو وہی انشاءاللہ صحیح ابتدا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت نئے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت نئے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ شعر بہت پسند ہے۔ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی
کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ قبر کی نیند سے، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ اور کیوں نہ پلڑا تیرے، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب۔ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیوں نہیں قاری صاحب، یہ الحمدللہ جو کشتیاں اپنی کنارے پہ سبحان لگائے اللہ، ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اور کیا وہ ڈوبے، پھر ڈوبے گا بھلا کیسے؟ سبحان اللہ۔ اللہ نبی تو فرماتے ہیں نا کہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ تو آقا کی یاد ہے وہ بھی گنچے کھلا دیتی ہے۔ تو محمد ارشد صاحب جو ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حاجی صاحب، خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ۔ ارشد بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی شکر ہے، پیٹر برو سے عرض کر رہا ہوں۔ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا عید میلاد مبارک میں کہہ دوں حاجی صاحب کو۔ ماشاءاللہ بالکل، مجھے بھی، اور ساتھ میں ہمارے بہت ہی اچھا، اور میں ان کا بہت ہی فیوریٹ ہوں۔ آج کافی دیر سے ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، تو ماشاءاللہ آفر کیا کرنی ہے کہ آپ کی جو بھی پروگرام میں نعتیں ہیں ماشاءاللہ ایک سے ایک بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، بے شک ہے، بے شک ہے، بے شک۔ اور ارشد بھائی آج آپ اس میلاد النبی کے حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے کیا خصوصی بات جو ہے وہ پیش فرمائیں گے؟ حاجی صاحب بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، جو آپ کا اس کے پہلے بھی پروگرام لگا ہوا تھا نا، مزہ آ گیا ریئلی ماشاءاللہ۔ تو ابھی قاری صاحب کو لا کے آپ نے اور دو چاند کر دیے۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے، اور قاری صاحب کے تو ماشاءاللہ آواز پہ تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ بے شک کرم ہے، بے شک۔ تو اس کی فرمائشیں جو بھی پڑھتے وہ سب سمجھ لو کہ میری فرمائشیں یہ ماشاءاللہ ہر ایک نعت جو ہے نا زبردست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ترقیاں دے ارشد بھائی، اور اتنی محبت، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالص قاری صاحب محبت ایسی ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں کہ اس میں الحمدللہ احباب جو ہے وہ صرف اس چیز کے فدائی ہوتے ہیں کہ آپ ان کے آقا کا نام لیتے ہیں اور اس سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑھ کر جو چیز، اپنے لیے کچھ نہیں لیکن آقا کی محبت میں سرشار ہو کر، آپ کی آواز سن کر، کلام سن کر لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ راجہ گلفراز صاحب جی آپ کے ایک اور عاشق برمنگھم سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم راج صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں راج صاحب؟ جناب خوش آمدید آپ کو اس پروگرام میں۔ جی مہربانی جناب۔ تو کیا فرمائیں گے راج صاحب؟ سر میں قاری صاحب کی جناب ویلکم کر رہا ہوں۔ ایک فرمائش ہے، میں تو میرا بچہ تکن لگے ہوئے پروگرام جی بسم اللہ کیڑی قاری صاحب کی سلام دینا نالے کوئی پروگرام برمنگھم نہ آیا قاری صاحب نا؟ انشاءاللہ بہت پروگرام نے، اور تفصیل جناب تو انہوں انشاءاللہ مل جائے دی۔ پہلے کوئی اور کوئی دل دی فرمائش ہے اس وقت موقع جی؟ جی جی قاری صاحب کی جناب ایک عرض ہے، فرمائش ہے نہیں عرض یہ ہے اچھا کہ میرا مرشد سونا ہے جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ نالے حاجی صاحب میرے بچے واسطے دعا کرے کہ حافظ قرآن ہویا ہے ماشاءاللہ، فیضان خان ہے جی۔ آمین۔ بڑی نیک خوبصورت تہاڈی خواہش، اللہ ضرور کرم فرمائے دا۔ اور آخر وچ انشاءاللہ چونکہ کلام مرشد ہے جڑا انشاءاللہ آخر وچ پیش ہے۔ ضرور جناب، بہت شکریہ اوکے راج صاحب، اللہ تانوں سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قاری صاحب یہ کتنی خوبصورت باتیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حافظ قرآن کے لیے یہ خواہش اور درد دل میں
ہاں بڑی بات، بچہ ابھی تک جاگ رہا ہے اور پروگرام دیکھ رہا ہے اور خواہش دیکھ. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بچے کو پتہ نہیں مرشد کون ہوتا ہے اور اس کی فرمائش ہے مرشد سبحان اللہ. میرا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ بچوں میں یہ سارا سلسلہ، یہاں کے جو بچے ہیں یو کے اسپیشلی، ان کے دل میں محبت رسول پیدا ہو. اس لیے میں ان کے حساب سے طرزیں بھی بناتا ہوں اور ان کے حساب سے کلام پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چودھری عمر صاحب ہیں جی آل فیکٹ سے. قاری صاحب آج بھی ہماری کوشش ہے کہ زیادہ اپنے کالرز کو بھی موقع دیں، آپ کو سلام بھی کر لیں. اور چودھری عمر صاحب ہیں جی ہالی فیکٹ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خوش آمدید عمر بھائی، اور کیا فرمائیں گے آپ؟ جی سب سے پہلے قاری صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاری صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے اچھے ناخوان ہیں، بڑی محبت ہے ان سے مجھے. بہت شکریہ عمر بھائی، بہت شکریہ. اور میری فرمائش ان کو پہلے ہی پتہ ہے. اچھا جی. وہ میرے بیٹے کو پسند ہے. عمر بھائی دنیا کو بھی بتا دینا جب ان کو ٹائم ملے تو. عمر بھائی جی جی. ارے بھائی آپ کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے، تو دنیا کو کیوں نہیں آپ بتاتے؟ پردے والی بات کون سی؟ آپ دنیا کو بتا دیں. میرے بیٹے نے ان کا نام رکھا ہوا ہے سونا، میرا مرشد سونا. ٹھیک ہے ہوگی پھر، ٹھیک ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. السلام علیکم. اور کئی بار ہوتا ہے قاری صاحب، وہ ہمارے ناظرین پہ پوچھتے ہیں جی وہ کہہ رہے تھے تو آپ نے، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ وہ کیا ہے، تو اس لیے میں نے کہا عمر بھائی اپنے بھائی ہیں تو کیوں نہ اتنی محبت والے بہت اچھے ہیں، تو ان سے ہم پوچھ لیں انشاءاللہ. قاری صاحب یہ بچوں کے ساتھ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ہی ایک اہم بات ہے، کیونکہ وگرنہ ہمارے بچے جو ہے نا اپنی جو ہماری پنجابی اردو لینگویج ہے اسے اتنے مانوس نہیں ہوتے، توجہ نہیں دیتے. جی جی. لیکن جب ظاہر ہے کہ جب وہ نعتیں پڑھتے ہیں اور نعتوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کا موقع ملتا ہے. تو ہماری پہلی آج کی میرے خیال محفل کی ہماری پہلی سسٹر زاہدہ بہن بلیک برن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ماشاءاللہ زاہدہ بہن خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. جی تھینک یو. آپ کو جشن مبارک، اور قاری صاحب کو بھی خیر مبارک میری بہن. اور کیا فرمائیں گی میری بہن؟ جی ان سے میری فرمائش ہے آئے میرے سرکار آئے، وہ میں بہت زیادہ سنتی ہوں. بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تو ہے بھی میری بہن بڑی مناسبت سے. بہت شکریہ آپ کا. اس کا صرف 2 بول بولنے تو بس ان کی نیند آ جائے گی، یہی بات ہے. اچھا تھینک یو. اچھا بھائی تھینک یو. ٹھیک ہے جی. السلام، اللہ حافظ جی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آئے یہ بھی کر سب ماشاء اللہ بڑا ہی. اور اس میں وہ ہے نا شعر ایک ماشاء اللہ جو خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ کیوں نہیں. تو قاری صاحب میں چاہتا ہوں کہ یہ چند کالز بھی لی ہیں، ایک پھر اور تھوڑا سا ٹیسٹ اور مل جائے تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ گولی ساتھ ساتھ ملتی رہے نا جی. یہ جو فرمائشیں ہیں بالکل میں پڑھتا رہوں گا، میرا مرشد سونا بھی پڑھ دوں گا. جی جی. ایک کلام ایسا ہے جو کسی نے سنا نہیں ہے، وہ میں سننا چاہتا ہوں. ہاں تو وہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ میرا فیوریٹ ہے. اچھا. اور میں نے ابھی تک آج ڈائری کھولی ہے تو پتہ چلا ہے. اچھا. کیونکہ اب اتنے کلام ہوتے ہیں تو جی جی بسم اللہ ضرور یہ سنتے ہیں. تو یہ کافی ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو کافی پسند ہے کلام ماشاءاللہ پاکستان میں. ماشاءاللہ. ہاں یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ. سونا مکھڑائے نورانی کالی زلفت یک مستانی، سونا مکھڑائے نورانی کالی زلفت یک مستانی، ساری خلقت ہے دیوانی. یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ. اونا دے سر تو صدا ٹلیاں بلاواں رہندیاں، اونا دے سر تو صدا ٹلیاں بلاواں رہندیاں، جڑے محفل نعت سجاوندے میلاد دا جشن مناوندے، جڑے محفل نعت سجاوندے میلاد دا جشن مناوندے، گج وج کے نعرے لاندے. یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ. اور جڑے محفل کے شامل ہیں
واسطے بھی دعا ہے کیونکہ میں کسی بھی ٹی وی دا پروگرام ہوگی انہوں سرکار دی محفل سمجھ کے بیٹھا واسطہ حسنین دا پر جان سب دیاں چولیاں واسطہ ہو واسطہ حسنین دا پر جان سب دیاں چولیاں واسطہ حسنین دا پر جان سب دیاں چولیاں جیڑا اس محفل وچ آوے او دی بگڑی گل بن جاوے جیڑا اس محفل وچ آوے او دی بگڑی گل بن جاوے منہ منگیاں مراداں پاوے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب بہت ہی پیارا. اور ساتھ میں پھر دیکھ لیں کہ جتنے سب کے لیے دکھوں کی دوا جو ہے وہ بھی مانگ لی, اتنی خوبصورت دعائیہ اشعار بھی اس میں شامل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہمارے ناظرین کے دلوں کے حالات ہیں اور خاص کر پھر یہ کلام سن کر تو دل سے سب کے یہ ساتھ میں آمین نکل رہی ہے تو ضرور انشاءاللہ قبول ہوگی. ابرار صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ بریڈ فورڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام حاجی صاحب, ٹھیک ہے الحمدللہ. ابرار میاں آپ کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ کل حال ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو خوش آمدید بھی آپ کو, مبارکباد بھی ہے, تو کیا پیغام ہے آپ کا؟ اچھا, آپ کو پہلے اور قاری صاحب ہم کو عید میلاد النبی کی مبارک ہو. خیر مبارک. اور انشاءاللہ قاری صاحب نے بہت ہی خوبصورت نعت پڑھی تھی مانچسٹر میں وکٹوریا پارک مسجد میں, بے شک, اور بہت ہی سرور آیا تھا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. شکریہ. آج ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں مبارک نعت پڑھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے قاری صاحب, ڈر گیا آپ کو؟ جی 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 بالکل بالکل. جی جی زلفوں مبارک نعت میں پہلی بار سنی تھی یوٹیوب پہ. ٹھیک ٹھیک, اور بہت ہی مزہ آیا تھا انشاءاللہ. ٹھیک, بہت شکریہ ابرار بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور قاری صاحب یہ کہ یہ چونکہ یہ خوشیوں کا ایک وقت ہے تو ہمارے بیشتر احباب پھر آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ خصوصی طور پر بچوں کے لیے, بچے کئی بار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ فیس بک کے ذریعے تو کویسچنز ان کے ہوتے ہیں, تو کچھ بھائی پوچھتے ہیں کہ حاجی صاحب میں بھی نعت پڑھتا ہوں لیکن میری آواز کس طرح بہتر ہوگی اور کب جا کر یہ کس طرح ہوگا, میں کیا کیا کروں, کیا میں پرہیز کروں, کیا میں, تو میں ان کو اکثر یہی کہتا رہتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ جو بھی نعت کا انتخاب کرتے ہیں اپنے استادوں سے اس نعت کا مطلب جو ہے وہ سمجھیں. ٹھیک ہے, اور مطلب سمجھ کر اس کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو پھر اس کو بار بار آپ پڑھیں اور تصور کر کے پڑھیں کہ جو اس کا مطلب ہے میں اس کے مطابق پڑھ رہا ہوں, اور اس کو سمجھیں تو پھر اس کے اثرات ہو گئے تو آپ کرتے جائیں تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ دل سے جو ہے وہ نعت پڑھے گا. لیکن غضنفر بھائی ہیں ہمارے ساتھ تو میں چاہوں گا ان کی کال لے لوں پھر آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب کی حال ہے؟ الحمدللہ غضنفر بھائی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. جی اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ. اور قاری صاحب بھی ہیں, آپ بات بھی کریں, اسلام بھی کریں اور بات بھی کریں. جی السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جناب بھائی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور غضنفر بھائی کوئی فرمائش کریں گے آپ, کوئی پیغام دیں گے؟ جی قاری صاحب کی مجھے ایک نعت بہت پسند ہے, لگیاں نے موج جاؤں. اللہ سبحان اللہ. جی جی یہ اسی درد کے ساتھ پڑھیں جس درد کے ساتھ انہوں نے پڑھی تھی اسلام آباد میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, ہماری ایک بہن ہے مانچسٹر میں, ان کو بھی یہ بڑا کلام پسند ہے, اور کیونکہ جو کویت میں نے پڑھا ہے, ٹھیک, مسئلہ وہی ہے جو میں آپ کو ابھی بیٹھے بتا رہا تھا. جی جی, کہ اصل میں میرا جو اندرونی طور پہ جب مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ آج آپ ذرا اس طرح سنائیں تو پھر وہ اور کیفیت ہے. اور کیونکہ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے, آمد کا ہے, بہاروں کا ہے, تو ان کی یاد میں جوش آنا, جذبہ آنا, آنسو آنا, یہ سب کیفیات ہیں مختلف. واہ واہ واہ, کیا بات. انشاءاللہ میں انشاءاللہ اسی کوشش سے پڑھوں گا اسی طرح پڑھنے کی. واقعتاً قاری صاحب وہ یہ ہے نا کہ یہ وہی بات ہے کہ جیسے کیونکہ میلاد النبی میں یہ ایک ماحول جو ہوتا ہے نا وہ خوشی کا, محبت کا, کھل کھلانے کا, مسکرانے کا, تو ظاہر ہے اس انداز سے فرق ہے. لیکن نورین بہن ہے ہمارے ساتھ بریڈ فورڈ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خوش آمدید کہتا ہوں اپنی بہن کو. قاری صاحب سے بات کرنی ہے؟ جی کریں میری بہن, بات کریں, قاری صاحب سن رہے ہیں. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے آپ بھائی؟ جی بہن جی ٹھیک ہوں میں.
میں نے لاسٹ دفعہ پہلی دفعہ آپ کی آواز سنی تھی جب آپ بریڈفورڈ میں آئے تھے حنفیہ مسجد میں. اچھا جی اچھا جی. تو مجھے آپ کی آواز بہت ہی زیادہ پسند ہے, آپ کی نعتیں بہت ہی زیادہ ہے. میں ایک فرمائش کرنا چاہتی ہوں. جی باجی بتائیں. جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز پڑھے تھے نا, جی جی جی, جس جذبے سے پڑھے تھے اسی جذبے میں پلیز پڑھیں. انشاءاللہ میں حنفیہ مسجد میں اس سال پھر آؤں گا ادھر, کیونکہ جب عوام زیادہ ہو تو اسی جذبے سے میں پڑھوں گا. آج بھی میں کوشش کروں. پھر وقت بھی قاری صاحب اس وقت زیادہ ہوتا ہے نا. بہت شکریہ نورین بہن, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اصل میں وہ یہ ہوتا ہے نا قاری صاحب کہ آج ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ سب کو کچھ نہ کچھ مل جائے تو بس وہ میں بھرپور جو ہے وہ کلام پیش کرنا, تو پھر اس انداز سے تو پھر بہت سے رہ جائیں گے, تو ہم نہیں چاہتے کوئی رہ. لیکن ماشاءاللہ آپ نارتھ ایکسٹریم سائڈ سے گلاسگو سے ہماری بہن فوزیہ ہمارے ساتھ ہیں. پہلے لندن سائڈ تھی اور پھر درمیان میں, اور اب فوزیہ بہن ہے. السلام علیکم فوزیہ بہن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. خیر مبارک. I want to first of all beg Ajana Salam in the course of Qari Sahab. Walaikum assalam. You're doing so well, alhamdulillah, mashallah. May Allah bless you more and more. Ameen, ameen. I want to request 2 kalam. Okay, which one? The one is Mira Murshid Sona, please. That's already been requested. Anything else? And the second one is Uchiya Nishanam Sarkar Diya. Subhanallah. Okay. بہت شکریہ فوزیہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کیسے میں چاہوں گا پھر ایک کچھ ٹیسٹ دے دیں الحمدللہ جس کلام کا. فرمائشیں تو یہ ساری ہیں, لیکن آئے میرے سرکار ہے. ہاں کیوں نہیں, وہ بھی ہے بالکل ہے. یہ زیادہ بین تھی بلیک بینڈ. اسماء الحسنہ سے کر لیتے ہیں اللہ کے ناموں سے. چلے ساتھ ہی وہ مکمل تو اسماء الحسنہ نہیں, مکمل تو خیر وہ تو کر کے تو ساتھ پڑھتا بھی نہیں ہوں. ماشاءاللہ. بسم اللہ. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العزيز الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع حكيم ودود مجيد باعث الشهيد الله 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 آ گئے میرے مصطفیٰ خیر الورا کہو مرحبا آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے کعبے چ بت ڈگے سجدے دے وچ جھکے دکھاں تے مصیبتاں دے ہن سارے دن مکے دکھاں تے مصیبتاں دے ہن سارے دن مکے سادیا خوشیاں منا سونا گودی چا
मरहबा, आए मेरे सरकार आए, आए मेरे सरकार आए, आए मेरे सरकार आए, आए मेरे सरकार आए। और यही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का माह मुबारक। और याद रखें कि वेडनेसडे नाइट को इंशाअल्लाह अज़ीज़ कारी साहब फिर एक बार हमारे साथ होंगे। और कारी साहब वो फिर वो घड़ियाँ होंगी कि वो जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, और उस सुहानी घड़ी के मौका पर खुसूसी तौर पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कारी साहब भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत गुलदस्ता होगा आका के सना खानों का। उस गुलस्तान रिसालत की ये जो बुलबुलें हैं ये सब यहाँ जमा होंगी। और जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस सुहानी घड़ी के मौका पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है खूबसूरत सलाम की सदाएं जो हैं वो बुलंद होंगी। तो इसलिए वेडनेसडे नाइट को जो है, वेडनेसडे द 23 ऑफ जनवरी, ये जो कमिंग वेडनेसडे है, उस रात को जो है खुसूसी तौर पर हमारा साथ दें। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये इसका ये जो सुरूर है ये पूरा साल आपके दिल में जो है वो कायम रखेगा। हमारी एक बहन है जी हमारे साथ, मैं चलता हूँ अपनी बहन की जानिब और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, खुश आमदीद कहता हूँ अपनी बहन को। जी मेरी बहन कारी साहब से बात करना जी करें मेरी बहन, कारी साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। कारी साहब आपका प्रोग्राम देख के बहुत दिल को राहत मिलती है। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया बाजी। मैंने कल भी देखा प्रोग्राम और यकीन करे दिल बाग बाग हो गया आपके प्रोग्राम को देख के। बहुत शुक्रिया। सब मेरी तरफ से सबको जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक हो। खैर मुबारक मेरी बहन। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे और उनका साया आपके सरों पे सलामत रखे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, अल्लाह आपको जाए खैर अता फरमाए। और जितने भी आपने जिन दुआओं का ये जो आपने ये गुलदस्ता और ख़ास कर कारी साहब के लिए, इनके वालिदैन के लिए जो दुआएं की, अल्लाह तबारक व तआला उनको कबूल व मंजूर फरमाए। और ये मोहब्बतें कारी साहब सारी जो हैं इनकी निस्बत जो है वो तो उसी निस्बत से हैं ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। कि देखें ये बहुत बड़ी बात है बेशक कि नात सुन के दिल बाग बाग हो गया। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं, मैं उनसे एग्री नहीं करता, जो कहते हैं ना मौसीकी रूह की ग़ज़ा है। नहीं, वो रूह की ग़ज़ा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है या औलिया तत्मइन्नुल कुलूब, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। वाह वाह। अक्सर लोग कहते हैं कर सब ये उनकी बात होती है, सुभान है। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि जब किसी को किसी चीज़ से लगन नहीं होती ना, जब लगी नहीं होती, कहने लगियाँ वाले जो है, जब लग जाती है ना तो फिर पता चलता है कि असल चीज़ क्या है। हमारे साथ सईद भाई हैं रेडिंग से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सईद भाई मैं ठीक हूँ, आपको खुशामदीद। कारी साहब को सलाम दुआ करें और बात करें। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, सईद बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम सईद भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब अगर पॉसिबल हुआ तो पढ़ दीजिएगा बैठा क्या मुझे क्या बना दी। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है सईद भाई, इंशाल्लाह थोड़ा समय। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। बिल्कुल वो कारी साहब ये बात यही है ना कि किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ लगता है, लेकिन असल तो वही है ना कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लगन है। बेशक साथ तो जिसको वो लग जाती है फिर असल, क्योंकि हकीकी चीज़ वही है तो फिर जाहिर है। और जिसको वहाँ तक अभी रसाई नहीं होती, जिसको वो लगन मुयसर नहीं आई, तो जाहिर है फिर वो दूसरी तरफ जो है उनकी रहती है। पता ही नहीं। फिर अल्लाह, मैं तो कहता हूँ कि जो नातें सुनने वाले हैं तो फिर उनका मरकज़, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका मिशन वो क्या है? वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आका से कनेक्शन ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कर सब ये बच्चों के लिए आप बहुत जो है वो अल्लाह अकबर, ये लेके बच्चों का नाम लिया। हसनैन एक बच्चा है ब्रेडफोर्ड से, वो लाइन पर आ गया तो मैं चाहता हूँ उसकी कॉल में पहले ले ही लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसनैन वेलकम, खुश आमदीद। The program is very nice. Thank you. And I would like to say to Qari Shaikh, could you recite a naat please? Yeah, which one Hasnan? Shan di balle balle. शान बल्ले बल्ले, सुभान अल्लाह, शान तेरी बल्ले बल्ले। ये वही है रब भी सलाम कर ले। नहीं ये वो है ना वो मेरे नबी दियां शान। अच्छा मेरी शान, अच्छा माशाल्लाह। ओके हसनैन, थैंक यू। तो
कारी साहब क्यों ना फिर टेस्ट वो बच्चों की वो मैं बात कर रहा था कि आप बच्चों की ये जो काफ़ी मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत कोशिश होती है कि ये जो बच्चे हैं इनको अट्रैक्ट किया जाए और नात के ज़रिए इनको दीन के करीब जो है वो लाया जाए। पाकिस्तान में तो चलो और बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंतज़ाम है, यहाँ भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा है, बच्चे उस माहौल में, फिर यहाँ पे मामलात ऐसे हैं कि आप कुछ कह भी नहीं सकते, बच्चे को सख्ती भी नहीं कर सकते, और बच्चों की मसरूफियात भी ऐसी होती तो ये ऐसा ज़रिया है, तो कम से कम 1 महीना नहीं ज़्यादा होना चाहिए। मेरा तो मिशन ये है। और कुछ लोग, कुछ बच्चे ये कहते हैं हम नात पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारी आवाज़ नहीं अच्छी। ये अक्सर आपसे भी सवाल होता है, मुझसे भी होता है, और बाकी हमारे नात खानों से भी होता है। हमारे इंटरनेशनल नात एसोसिएशन पे जितने भी सना खान आते हैं तो सबसे होता होगा, लेकिन मेरे ख़्याल में जो अल्लाह का ज़िक्र करता है, नबी पाक की नात पढ़ता है, औलिया का ज़िक्र करता है, वो चाहे तकरीर है, चाहे पढ़ते सारे नात हैं, कोई नसर में पढ़ता है, कोई नज़म में पढ़ता है। मैं ये कहता हूँ, मेरा ईमान और यकीन है, वो सेलेक्टेड लोग हैं। कुछ लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि हम नात पढ़ें, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि वो शायद वो सिलेक्शन में नहीं है, लेकिन जुस्तजू होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग इसलिए नहीं पढ़ते कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। मैं उनके लिए एक बात करना चाहता हूँ कि आका की बारगाह में आवाज़ें नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है। आपके दिल में कितनी मोहब्बत है सरकार के लिए, ये देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। शफीक भाई हैं जी कीथले से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। शफीक भाई टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज, वरना आपकी कॉल जो है वो कट जाएगी। टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज, फोन पर बात करें। जी शफीक भाई खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह, क्या फरमाएंगे आप मेरे भाई? जी कारी साहब से मेरी क्या बात कर रहे हैं? जी कारी साहब बात सुन रहे हैं, शफीक भाई करें बात। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब शफीक बोल रहा हूँ, की तरफ से एक फरमाइश है छोटी सी, वो माँ की शान। ठीक है भाई, ठीक, आखिर पे इंशाल्लाह। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया शफीक भाई, माशाल्लाह। कारी साहब ये एक कुछ अगर इजाज़त हो तो कुछ आपके बारे में भी ज़ाहिर लोग जानना चाहते हैं कि आपके जो फैमिली लाइफ है, आपकी बीवी, बच्चे, वालिदैन, तो इस लिहाज से यानी कि आपकी शादी कब हुई, बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं क्या, इस अंदाज से कुछ बताना पसंद फरमाएंगे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, वही लोग पूछते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि आज क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिलमुम वैसे नहीं पूछे जाते, लेकिन चूंकि आपके चाहने वाले जमा हैं तो सबको ये अल्हम्दुलिल्लाह जानने का तजस्सुस होगा इंशाल्लाह। शादीशुदा हूँ और तो सबको पता कब हुई है। शादी? चलें 2006 में। 2006, 7 साल हो गए हैं, 7वां साल है ये, और 5 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे बड़ा बच्चा है ये? बेटा है। हाँ जी, बेटा बड़ा। मेरे 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। माशाल्लाह, सबसे बड़ा बेटा है माशा। तो नाम क्या है उसका? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम महमूद कादरी। सुभान अल्लाह। और एक का नाम है मोहम्मद हारिस कादरी। माशाल्लाह। बाकी 3 बेटियां हैं। वाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात। तो खैर जब आपकी इब्तदाई तालीम के मराहिल ज़ाहिर है कि जब आपने तय किए, और उस वक़्त क्या ये महफिल का सिलसिला उससे पहले भी जारी था या बाद में हुआ, कब ये? जो नात का मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो सिलेक्टेड होता है ना अल्लाह की तरफ से, अब मुझे तो नहीं पता था कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन उधर कोई लिस्ट थी अल्लाह की बारगाह में, सरकार की बारगाह में, वहाँ पे मेरा नाम लिखा था। सुभान अल्लाह। तो मैं तो मानने वाला हूँ, यकीन वाला हूँ, मैं तो गज वाज के मानने वाला हूँ। और ये मेरे वालिद साहब नात पढ़ा करते थे, माशाल्लाह। तो मैं अक्सर जैसे बच्चे छोटे वो कोई मम्मा के साथ होता है, कोई डैड के साथ होता है, तो मैं ज़्यादा वालिद साहब के साथ लेटता भी था, और वो जो पढ़ते रहते थे मैं सुनता रहता था। अल्लाह। तो उन्हीं से मुझे वो ये सारा नात का जो शौक हुआ ना बचपन से ही। सुभान अल्लाह, ये जज्बा इसमें मतलब, और फिर स्कूल लाइफ में मैंने फर्स्ट आता रहा। सुभान अल्लाह। मुझे पता क्या कहते थे, आप ऑलराउंडर हैं। तिलावत भी मैं करता था, नात भी मैं करता था, तकरीर मैं नहीं करता था, कलाम इकबाल भी मैं पढ़ता था, एक दफा कवाली भी मैंने की थी। सुभान अल्लाह। कलाम इकबाल की ना, वो हमारे कवाली के अंदाज में
انہوں نے کہا قوالی کے انداز میں، اچھا تو وہ قوالی بھی کر دی. اچھا ماشاءاللہ. قاری صاحب ذوالفقار بھائی ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کی جانب دوبارہ آتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوالفقار بھائی خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اور بہت اچھا پروگرام ہے. سب دیکھنے والوں کو اور آپ سب کو میری طرف سے جس نے عید میلاد النبی کو مبارک ہو. خیر مبارک. اور بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا ماشاءاللہ. ہم دیکھ رہے ہیں. میں ڈربی سے بول رہا ہوں. ڈربی سے، ٹھیک. جی میری کوئی ریکویسٹ نہیں ہے قاری صاحب سے، بس دعا میں یاد رکھنا، یہ کہنا کہ سب عالم کے بچے جتنے بھی ہیں ان کے طفیل ہمارے بچوں پہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی جو نیک بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے. آمین آمین. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ ذوالفقار بھائی، ڈربی سے آپ نے کال کی. اور انشاءاللہ العزیز ہم قاری صاحب میں چاہوں گا کہ ایک اور کلام کی طرف ہم چلیں، اور تاکہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ بدلتا رہے، اس لیے جو آپ کا خصوصی ذوالفقار بھائی کا ہمارے بالکل انہوں نے ایک بات کی ہے جی کہ ہمارے بچوں کے لیے، تو میں وہ ایک میرا پڑھا ہوا کلام ہے سید الطاف شاہ کاظمی صاحب کا لکھا ہوا، تو میں 2 شعر ضرور اس کے پڑھ کے یہ فرمائشوں کی طرف ضرور انشاءاللہ. یہ سب بچوں کے لیے میں دعا بھی کر رہا ہوں. سبحان اللہ. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ جہاں ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. اور یہ سب بچوں کے لیے دعا ہے، سب کے بچوں کے لیے. میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. سبحان اللہ. سو تیرے ٹکڑوں پہ پلوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. اور پورا جگ دو جہاں ہر چیز جب ہے ہی آقا کے طفیل، جب بنی ہی آقا کے طفیل ہے تو پھر اللہ دینے والا ہے معبود موتی، محمد ہے قاسم. سبحان اللہ. میں دونوں کی مدحت کیے جا رہا ہوں، خدا دے رہا ہے بنام محمد،
میں بھر بھر کے جھولی لیے جا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ٹکڑوں کے والے سے بہت ہی ایک پیارا شعر میرے ذہن میں آیا تو وہ میں نے پیش کر دیا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ماشاءاللہ قاری صاحب یہ ہماری ایک بہن میرے اپنے شہر نیلسن سے اس وقت لائن پر ہیں, تو اپنی بہن کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خوش آمدید میری بہن. I wanted to do a request if Qari Sahab could read. Okay sister, what would you like Qari Sahab to read? Kard Karam. Kard Karam Rab Saiya? Yes, please. Okay sister, thank you. MashaAllah, 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 MashaAllah. جی قاری صاحب ایک ہمارے اما چینل کے آپ کے دوست ندیم صادق صاحب, ان کی بھی فرمائش ہے وہ مدنی دا گیت. سبحان اللہ. دیکھیں نا آپ کو پتہ ہے جس طرح دوسرے بھائیوں کی فرمائش کا آپ کو پتہ ہے, ان کا بھی آپ کو پتہ ہے, تو وہ بھی ہم نے ضرور جب آخر پہ بالکل آخر پہ ہم ماں کی شان سیف الملوک اور مدنی دا گیت یہ اکٹھا رکھیں. ٹھیک انشاءاللہ یہ والا. تو میں چاہوں گا کہ جس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے تو اسی کو اللہ اکبر مسز امین بریڈ فورڈ سے ہمارے ساتھ ہیں جی, تو میں اپنی بہن سے بات کروں پھر آتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خوش آمدید کہتا ہوں اپنی بہن کو. خوش آمدید مسز امین. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے آپ کو ٹی وی پہ دیکھ کے اور آپ سے بات کر کے. جی بہت شکریہ بہن. میں آپ کے بڑے فین ہیں, بڑی پسند ہے ہمیں آپ کی نعتیں. کون سی نعت میری بہن؟ ایک نعت سننا چاہتی ہوں, طٰہٰ دی شان. طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا. وہ یہی ہوگی بالکل جو اس سے پہلے تھے نا شان تیری. بالکل بالکل وہ بھی پھر یہی ہے. چلو اس کو بھی ماشاءاللہ. تو قاری صاحب وہ مجھے بارہا اصرار کیا جا رہا ہے, اور وہ جو کلام ہم نے کہا تھا کہ اس کو منسلک کریں گے ہم سیف الملوک کے ساتھ, اس کی وہ کیا ہے کہ پرزور فرمائش کی جا رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیں. ندیم بھائی ہمارے بھائی ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں. عارف صاحب بھی اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. تو پہلے یہ فرمائش پڑھ دیتے ہیں, یہ ضروری ہے اگر جی مدنی دے گیت اسی گاندے رہواں گے, آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے. مدنی دے گیت اسی گاندے رہواں گے, آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے. اللہ دے ہمتاں تے گج بج کے, اللہ دے ہمتاں تے گج بج کے. انشاءاللہ ہر سال آقا دا میلاد مناندے رہواں گے, آقا دا میلاد مناندے رہواں گے. آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے. مدنی دے گیت اسی گاندے رہواں گے, آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے. اور جدوں تک یارا ساڈی زندگی ہے, جدوں تک یارا ساڈی زندگی ہے, شہر مدینے آندے جاندے رہواں گے, شہر مدینے آندے جاندے انشاءاللہ انشاءاللہ شہر. اور میں الحمدللہ میں ہلے آیا ہی سی, میں اس کوڈ کرنا گا کہ میں سرکار دے در تے سرکار بلاندے رہن گے, جاندے رہواں گے. 13 تاریخ نوں نوٹنگم تو طاہر بھائی دی سب محفل سی, میرا عمرے دا ٹکٹ نکلے انشاءاللہ. اور جدوں تک یارو ساڈی زندگی ہے, شہر مدینے آندے جاندے رہواں گے,
شہر مدینے آندے جاندے رہواਂਗੇ آقا دیاں محفل سجاندے رہواਂਗੇ امر جائیے پاویں ساڈا ککھ نہ رہے امر جائیے پاویں ساڈا ککھ نہ رہے یا رسول اللہ دے نعرے لاندے رہواਂਗੇ یا رسول اللہ دے نعرے لاندے رہواਂਗੇ آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواਂਗੇ اور جڑا کلام شان تیری بلے بلے اے ساڑھے بھائی چودھری ارشد صاحب لندن تو انہاں دی خصوصی فرمائش ہوئی نہیں فرمائشاں تو 2-3 جگہ پہ آئی ہیں میں کہا ساڑھے بھائی نے چودھری ارشد صاحب لندن انہاں نو یہ نعت پسند ہے میں ایک شعر پیش کر دیں تاغا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا جان والیا تاغا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی درود کلے رب بھی درود کلے بیریاں دے پیراں تھلے بیریاں دے پیراں تھلے چادراں بچھان والیا چادراں بچھان والیا بچھان والیا چادراں بچھان والیا عرشاں تے جان والیا اور جڑی گلاسگو تو فرمائشی میں جلدی جلدی نہ پیش کر رہے ہیں اچھیاں نشان سرکار دیاں اچھیاں نشان سرکار دیاں سونے من موڑے من ٹھار دیاں اچھیاں نشان سرکار دیاں سونے من موڑے من ٹھار دیاں سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیاں شانہ بلے بلے شانہ بلے بلے شانہ بلے بلے میرے تیوی کی تکرم دا سایہ میں جے مندڑے نوی سینے لایا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں میں ایک ککھ ساں ککھاں تو بہت ہولا تیرے کرم سائیاں میں نو لکھ کیتا او تو تے لکھ کیتا پر میں لکھ بن کے تیرے واسطے کد نہیں ککھ کیتا بڑیاں میرا والیا محبوبہ پھر بھی اپنی رحمت تو نہیں وکھ کیتا انج تے کوئی سردار کردہ دیکھیا نہیں جویں تسا مسکیناں دا پکھ کیتا میرے تے وی کیتا کرم دا سایہ میں جے مندڑے نو وی سینے لایا میرے تے وی کیتا کرم دا سایہ میں جے مندڑے نو وی سینے لایا خدا دی قسم لج پالیاں نے سرکار دیاں لج پالیاں نے سرکار دیاں سونے من موڑے من ٹھار دیاں سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیاں شانہ بلے بلے اور سرکار دی حال دا ذکر نہ ہوگا تے گل مکمل نہیں ہوندی جگ سارا او دیال دے صدقے پل دائے
ہر پاسے پنج تن دا لنگر چلدا ہے جگ سارا او دیال دے صدقے پلدا ہے ہر پاسے پنج تن دا لنگر چلدا ہے او لگیاں نے موجاں سنسار دیاں لگیاں نے موجاں سنسار دیاں اچیاں نے شان سرکار دیاں سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیاں شاناں بلے بلے شاناں بلے بلے او شاناں بلے بلے او شاناں بلے بلے سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ قاری صاحب. کتنے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ آج تو وہ کوزے کو جو ہے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف یہ آج سسٹم چل رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس انداز سے بہت سی فرمائشیں بھی پوری ہو رہی ہیں. تو یہ آج یہ میلاد کا موقع ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی ایک کا دل جو ہے وہ بھی دکھے، تو اس انداز سے یہ کام جو ہے وہ الحمدللہ پورا ہو رہا ہے الحمدللہ. تو قاری صاحب یہ جب آپ یہاں پر آپ فرما رہے تھے کہ بچوں کے حساب سے، اللہ اکبر ماشاءاللہ، یہ لگتا ہے آج ایسا ہی چلے گا. عمران صاحب ہے ناٹنگھم سے ہمارے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید عمران بھائی آپ کو. وعلیکم السلام. اوکے کیا فرمائیں گے بھائی؟ I just want to request a note. Which one? زلفان. زلفان اسی نعت پہ ٹکٹ کا وہ اچھا 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 مقبول ہوئی ہے. اچھا اچھا سبحان اللہ. تھینک یو عمران اینڈ ماشاء اللہ بہت شکریہ ماشاء اللہ. دیکھ لیں قاری صاحب پھر. اور یہ فرمائش بھی ناٹنگھم سے ہی آئی. اللہ اکبر. آپ نے ذکر بھی ناٹنگھم کا کیا تھا. ہاں یہ وہیں یہ نعت پڑھی اور سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اسی نعت میں تار مل گئی مل گئے کرم ہو گیا کرم ہو گیا کرم ہو گیا. سرکار نے ٹکٹ عطا کیا. سبحان اللہ. تو یہ جو بات قاری صاحب یہی چل رہی تھی کہ جب آپ ظاہر انتخاب کرتے ہیں اور پاکستان میں اور یہاں پر آپ کس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں جب انتخاب سلیکشن ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کیا اس میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فرق یہ ہے کہ میرے پاس میری کوشش یہ ہوتی کہ ہر طرح کا کلام ہو. جی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر طرح کا کلام ہو، اردو بھی ہو، پنجابی بھی ہو، انگلش بھی ہو، عربی بھی ہو. اور مطلب اردو اچھی سننے والے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سادہ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پنجابی سننے والے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری یہ عادت نہیں ہے کہ اگلے بندے پنجابی بھی سمجھ نہیں آ رہی اور میں اردو شروع کر دوں. ٹھیک ہے، اگلے بندوں کو اردو نہیں آتی میں انگلش شروع کر دوں. مقصد یہ ہے کہ آپ نے بات سمجھانی ہے یا آپ نے ان پہ امپریشن ڈالنا ہے. مجھے فارسی آتی ہے، مجھے عربی، یہ بات نہیں ہے. آپ جس طرح کے ماحول میں اگر کوئی عارفانہ سننے والا ہے آپ اس کو عارفانہ سنائیں، اگر کوئی پنجابی سننے والا ہے پنجابی سنائیں، اردو سننے والا اردو سنائیں. یہ نہیں ہے کہ مجھے آتی اردو ہے جی مجھے آتی پنجابی ہے، جو مجھے ایسے نہیں. جس طرح کا سننے والا ہے اس کو اس طرح کا کلام سنائیں تاکہ اس کو تسکین ملے. اب ہر بندے نے فرمائش کی ڈیفرنٹ ہے، یہ میں نے پڑھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کی ہیں. ہر کسی کے مزاج کے حساب سے کوشش میں کرتا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب بڑی خوبصورت بات، کیونکہ میں نے بارہا دیکھا ہے، لیکن ہماری بہن بلیک برن سے رخسانہ بہن ہے، ان سے بات کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی خوش آمدید رخسانہ بہن. جی آپ کو عید میلاد النبی کی بہت مبارک. خیر مبارک میری بہن آپ کو بھی. قاری صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی قاری صاحب سنیں بات کریں میری بہن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن جی. کیا جی قاری صاحب آپ کی نعتیں ہیں ہمیں بہت شوق سے سنتے ہیں. ایک فرمائش کرنی ہے بن کے جوگن. اچھا ٹھیک ہے بہن جی. جی شکریہ بہت شکریہ رخسانہ بہن ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب دیکھیں جتنے کلاموں کی فرمائش ہے سب ڈیفرنٹ ہے. اب جو بن کے جوگن ہے اس کا مزاج اور ہے، رب سائیاں کا اور ہے، مدنی دے گیت کا اور ہے. سبحان اللہ. شان تیری بلے بلے کا اور ہے. بے شک بے شک ماشاءاللہ. قاری صاحب مجھے پتہ ہے کہ اگر ہم یہ پروگرام ساری رات بھی چلائیں نا تو مجھے پتہ ہے کہ ہمارے محبت کرنے والے کالر ہماری بہنیں بھائی بچے، اور لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے
کہ آپ نے جا کر ابھی روچڈیل میں بھی کلام پیش کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، ایک بار پھر دہرائے دیتا ہوں کہ قاری صاحب انشاءاللہ اس بدھ کی رات کو وینسڈے the 23rd جو ہے وہ بدھ کی رات کو جو ہے جب وہ سوانی گھڑی کا وقت ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا، وہ جو وقت ہوگا اس وقت جو ہے سے پہلے قاری صاحب ہمارے پاس ہوں گے، آپ کو کلام بھی سنائیں گے، اور اس وقت بہت ہی ایک خوبصورت محفل سجے گی۔ اور آج چونکہ بہت وقت جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، پھر بھی اتنی دیر گئے تک ہم نے آپ کی محبتوں کو مد نظر رکھ کر یہ پروگرام پیش کیا۔ یقین مانیں قاری صاحب بھی جو ہے وہ پورا دن باہر رہے ہیں، میں بھی پورا دن باہر رہا ہوں، ابھی ہمیں گھر جانا بھی جو ہے وہ میسر نہیں ہے، اور قاری صاحب نے ابھی ایک اور محفل جو ہے وہ اٹینڈ کرنی ہے، اور صبح کو مجھے بھی پتہ ہے کہ اتنی محافل ہیں ان میں بھی حاضری دینی ہے، تو اس لیے آج کا یہ ادھار رہا کہ انشاءاللہ بدھوار کی رات کو قاری صاحب تشریف لائیں گے تو ان سے ہم مزید کلام سنیں گے۔ سو اس لیے رخسانہ بہن کی کال جو ہے وہ آخری آج کی ہماری کالر جو ہے وہ ہوئی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی پھر میں ایک بار چلوں گا قاری صاحب کی جانب اور ان سے چند جو مختصر جو کلام جو رہ گئے وہ پیش کر کے پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ تو قاری صاحب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو تشنگی ہے تھوڑی تھوڑی یہ بھی پوری ہو جائے، اور بس میں انشاءاللہ جلدی میں بسم اللہ بسم اللہ۔ کر دے کرم رب سائیاں، 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 میری چولی پر دے مولا، میری چولی پر دے مولا، میں تیرے در تے آئیاں، کر دے کرم رب سائیاں، 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 صدقہ حسن حسین دا مولا چولی دے وچ پا دے، چولی دے وچ پا دے، در تو خالی کوئی نہ جاوے، ایسا کرم کما دے، ایسا کرم کما دے، تینو واسطہ اس سونے دا، تینو واسطہ اس سونے دا، جدیاں تو قسماں چاہیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب اللہ 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 سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، اللہ 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 پڑھیے جدوں درود تے زلفاں جھوم دیاں، پڑھیے جدوں درود تے زلفاں جھوم دیاں، ویکھے عجب کمال نے تیریاں زلفاں دے، ویکھے عجب کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، میں نیواں میرا مرشد اچھا اچھیاں دے سنگ لائی، میں نیواں میرا مرشد اچھا اچھیاں دے سنگ لائی، صدقے جمع ان اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبھائی، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا۔ اب جو بچے دیکھ رہے ہیں، بزرگ دیکھ رہے ہیں، میری بہنیں دیکھ رہی ہیں، جو بھی وہ گھر میں حق کے ضرور کہیں، چاہے میں نہیں دیکھ رہا آپ حق کے کہیں، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا،
الف ولام جمیدی بوٹی مرشد من وچ لائی نبی جذبات دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جان بھلاتے آئی جیوے مرشد کامل باغ جیے بوٹی لائی حق باغ سونا حق باغ سونا حق باغ سونا اور جڑے میرے بھائی کھڑی شریف تو لنگر کھادا ہے اور منن والے نے مرید نے وہ بھی ہن حق کہن گے در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوبارہ ملیے کھڑی والا سونا کھڑی والا سونا کھڑی والا سونا زندہ پیر سونا زندہ پیر سونا زندہ پیر سونا اتنے سارے ذکر ہے پیران دا پیر سونا مدینے والا سونا اور آخر تے میں جڑی مہدی شاہ بھی فرمائشیں لگیاں نے موجاں سے باجی دی فرمائشیں اور مہدی شاہ میرے بھائی نے ملٹن کی وقاص بھائی انہاں دی بھی فرمائش مہدی شاہ نے بس میں مختصر ماشاءاللہ لگیاں نے موجاں اور بالکل ٹھیک ہے لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیا چنگیاں کے مندیاں چنگیاں کے مندیاں نبائی رکھی سونیاں لگیاں کسے نوں میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے باجو کسے مینوں سینے نال لایا نہیں سینے نال لایا سینے نال لایا لائی رکھی سونیاں چنگیاں کے مندیاں چنگیاں کے مندیاں نبائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام او لوکی کہندے خاص میں تے آماں تو بھی آماں پرداج پایا پائی رکھی سونیاں چنگیاں کے مندیاں نبائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں اپنیاں ماواں والی ٹھنڈ کون پاوندا اے اپنیاں ماواں
متھا چوم کے تے سینے کون لاؤندا اے او کون منگدا اے مگروں دعا ماواں جدوں مر جاندیاں دکھ دنیا دے کیرا لیندے پاپ اللہ سونیاں کرم کماوی اللہ سونیاں کرم کماوی ماں ساڈی نوں جنت پہنچاوی کر کے رحمت اتے نیمائے آئیں گی کیری رتے جیدے اٹھے راضی یارو اللہ دی سمانی او دیاں نصیباں وچ جنتاں دی چھانی یار سانبلا اے کہندا اے خدا باپ مرے او سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی امنا او لنگ لنگ جاندے اتے غافل گوتے کھاندے او ڈبن نہ دین محمد بخشا ایک کامل پیر جنا دے لے او یار حوالے رب دے لے او یار ہن حوالے رب دے میلے نی 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی یعنی 23 تاریخ اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملان گے ناظرین قاری صاحب نے آپ کو شعر میں بھی سمجھا دیا، اس سے پہلے بھی میں نے اعلان کر دیا، آخری بار اعلان کرتا ہوں کہ جس دن عید مبارک ہو سی اور جس عید کے طفیل ہمیں ساری عیدیں ملی ہیں وہ عید منانے کے لیے وینسڈے the 23rd of January انشاءاللہ آدھی رات کے بعد ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اس لیے بدوار کی رات کو اور جو ہے آپ ہمارا ساتھ دیں تو انشاءاللہ العزیز جیسا قاری صاحب نے فرمایا اس دن عید مبارک ہو سی، اس دن عیدوں کی عید ہوگی انشاءاللہ جس دن ہم پھر ملیں گے۔ جتنے بھی آپ نے دور دراز سے کالز کی ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ، اور خصوصاً قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اتنی مصروفیت کے باعث اور اتنی تھکاوٹ کے باوجود آپ تشریف لائے، ہمارے ناظرین کو ہمارے دلوں کو جو ہے وہ نور بخشا، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ، کیونکہ یہ امہ چینل والے ہمارے بھائی ہیں، عارف صاحب، ندیم بھائی ہے، جتنی بھی ٹیم ہے یہ لگن سے کام کرتے ہیں، اس لیے مجھے فیل نہیں ہوتا تھکاوٹ کا، ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ فریش بیٹھنا چاہیے، یہ ذوق شوق سے سارے کام کرتے ہیں۔ میری ان کے لیے ایک دعا ہے، میاں صاحب کا شعر ہے کہ صدا بہار دیں یہ سبھاوے کدے خزانہ آوے،
ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر پکھا پھل کھا. تو انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ناظرین. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ بدھوار کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین حاجی محمد افضل کو بھی اجازت دیں, قاری شاہد محمود قادری صاحب کو بھی اجازت دیں. اللہ نے چاہا تو بدھ کی شب کو پھر آپ کے ساتھ ہم ہوں گے, اور بھی ثنا خان ساتھی ساتھ دیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.